بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اسم علم کے بارے میں۔ اسم علم اسم معرفہ کی قسم ہے۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ آج ہم اس ویڈیو میں صرف اسم علم کے بارے میں جانیں گے۔ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے قائد اعظم، غالب، ابن مریم۔ قائد اعظم پورے ملک میں صرف ایک ہی ہیں، محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح غالب پوری شاعری کی دنیا میں ایک ہی غالب ہیں، اسد اللہ خان غالب۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا جاتا ہے، تو پوری تاریخ میں ایک ہی ابن مریم ہیں۔ تو یہ خاص نام جو مشہور ہیں وہ اسم علم کہلاتے ہیں۔ یہ نام مختلف وجوہات کی بنا پر مشہور ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی کو حکومت نے یہ نام دے دیا، کچھ کو لوگوں نے یہ نام دے دیا، کچھ اپنی اولاد کی وجہ سے مشہور ہو گئے اور کچھ اپنے کارناموں کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ اسی لیے اسم علم کو آگے مزید 5 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اسم علم کی پہلی قسم ہے خطاب۔ وہ خاص نام ہے جو کسی خوبی، صلاحیت یا قابلیت کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے، جیسے رستم زماں، شمس العلماء۔ شمس العلماء علامہ محمد اقبال کے استاد مولوی میر حسن کا خطاب ہے۔ جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ پہلے میرے استاد کو خطاب دیا جائے تو میں خطاب لوں گا۔ تو استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا تھا۔ سر، انگریز حکومت کی طرف سے علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا تھا۔ رستم زماں گاما پہلوان کا خطاب تھا، ان کو ان کی بہادری کی وجہ سے رستم زماں کا خطاب دیا گیا تھا۔ خطاب دینے کا رواج انگریزوں کے زمانے میں تھا۔ آج کل ہماری حکومت کسی قسم کی علمی یا قومی خدمت بجا لانے والوں کو خطاب کی بجائے اعزاز ادا کرتی ہے۔ حکومت پاکستان کے چند مشہور اعزازات ہیں: نشان حیدر، ستارہ امتیاز، ہلال پاکستان۔ نشان حیدر، ہلال جرأت، ستارہ جرأت اور تمغہ جرأت یہ فوجی اعزازات ہیں، اور ان میں سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر ہے۔ نشان حیدر حضرت علی کی بہادری کی نسبت یہ نام رکھا گیا ہے، اور قیام پاکستان سے لے کر اب تک 11 فوجی جوانوں کو نشان حیدر کا اعزاز دیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ستارہ خدمت، تمغہ پاکستان، تمغہ قائد اعظم یہ سول ایوارڈز ہیں جو مختلف لوگوں کو ان کی خدمات کی بنا پر عطا کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، تخلص۔ وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنے اشعار میں اصل نام کی جگہ استعمال کرتا ہے، جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب، خواجہ میر درد، الطاف حسین حالی۔ ان مثالوں میں غالب، درد، حالی تخلص ہیں۔ آئیے چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ اسد اللہ خان غالب اردو کے عظیم شاعر ہیں۔ الطاف حسین حالی کے دل میں قوم کا درد تھا۔ میر تقی میر کی شاعری غم کی ترجمان ہے۔ ان مثالوں میں غالب، حالی، میر تخلص ہیں۔ میر درد ایک باعمل صوفی شاعر تھے۔ حفیظ طیب ایک عظیم نعت گو شاعر تھے۔ ان مثالوں میں درد اور طیب تخلص ہیں۔ نمبر 3، لقب۔ ایسا نام جو کسی خوبی کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو جائے لقب کہلاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اس لیے ان کا نام ہی کلیم اللہ پڑ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لقب سے مشہور تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو اگلے دن قریش کے لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تمہارے دوست نے کہا ہے کہ وہ رات کو بیت المقدس کی سیر کو گئے اور وہاں سے آسمان پر گئے اور پھر واپس بھی آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو یہ ضرور سچ ہے۔
معراج کے واقعے کی تصدیق کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ سید علی حجویری داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت خالد بن ولید، انہوں نے جس بھی جنگ میں شرکت کی ہمیشہ فاتح بن کر واپس آئے، اس لیے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ محمد علی جناح ایک عظیم لیڈر جن کی کوششوں کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی ملی، تو آپ کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا۔ لیاقت علی خان نے تحریک پاکستان میں نمایاں خدمات سر انجام دیں، جس کے صلے میں انہیں قائد ملت کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہادری کی وجہ سے شیر خدا کا لقب دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخی تھے، ان کی سخاوت کی وجہ سے انہیں غنی کے لقب سے نوازا گیا۔ علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا۔ ان کی خدمات کے صلے میں انہیں حکیم الامت کا خطاب دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو نہایت دوست رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، اس لیے آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست۔ فاطمہ جناح، انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا اور پاکستان بننے کے بعد بھی بے سہارا لوگوں، خواتین اور بچوں کے لیے بہت کام کیا، اس لیے آپ کو مادر ملت کا خطاب دیا گیا، یعنی قوم کی ماں۔ نمبر 4، عرف۔ وہ نام ہے جو محبت یا نفرت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، عرف کہلاتا ہے۔ جیسے فخر الدین سے فخرو، فتح محمد سے فتو۔ اسی طرح کچھ لوگ پیار میں گڑیا، بلو، رانی اس طرح کے نام پکارتے ہیں، یہ سب عرف کہلاتے ہیں۔ معراج دین ماجہ کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے، کالے خان کلو کے نام سے اور رشید شیدہ کے نام سے۔ ان مثالوں میں ماجہ، کلو اور شیدہ عرف ہیں۔ نمبر 5، کنیت۔ ایسا نام جو ماں، باپ، بیٹے یا بیٹی کے تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، کنیت کہلاتا ہے۔ جیسے ابو القاسم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام اپنے بیٹے قاسم سے تعلق کی بنا پر ہے۔ آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے آپ ابو القاسم کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابن مریم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نام اپنی ماں حضرت مریم سے تعلق کی وجہ سے ہے۔ ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کی یہ کنیت اپنی بیٹی کی وجہ سے ہے۔ ابن خطاب، یہ حضرت عمر کی کنیت ہے اور حضرت عمر کا یہ نام ان کے باپ کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر جو مشہور ہیں، تو ابو بکر ان کی کنیت ہے، ان کا یہ نام ان کی اونٹوں سے محبت کی وجہ سے مشہور ہے۔ مجھے امید ہے اس میں علم کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔